بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوائد مکیہ کا مقدمہ ہے، اس کا سبق نمبر 5 ہم پڑھیں گے، لحن خفی کا بیان۔ دیکھیں اس سے پہلے لحن جلی وہ ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، یہاں سے لحن خفی شروع کیے جا رہا ہے۔ سب سے پہلے کتاب کی عبارت پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس سے متعلقہ تشریح کریں گے۔ تو حضرت نے فرمایا، اگر ایسی غلطی ہوئی جس سے لفظ کا ہر حرف مع حرکت اور سکون کے ثابت رہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ دیکھیں اس سے پہلے لحن جلی ہم پڑھ چکے ہیں، جو لحن خفی ہے وہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ خفی کہتے ہیں چھپا ہوا ہونا، یعنی ایسی غلطی جو چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اصل میں جو لحن خفی ہے یہ صفات عارضہ میں خلل کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ جیسے را پر زبر یا فتح ہو، زبر ہو یا پیش ہو، اس کو موٹا پڑھا جاتا ہے، اس کو پر پڑھا جاتا ہے۔ اگر کوئی اس کو باریک پڑھ دے گا تو یہ لحن خفی ہے۔ جیسے سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے الحمدللہ رب رب، اب یہاں پہ را کو پر کیا جائے گا، لیکن اگر کوئی اس کو پڑھ دیتا ہے رب تو یہ لحن خفی ہے۔ یا اسی طریقے سے اگر لفظ اللہ سے پہلے زیر ہے، کسرہ ہے، تو پھر لفظ اللہ کو باریک پڑھا جاتا ہے۔ اگر کوئی اس کو پر پڑھ دے گا، موٹا پڑھ دے گا، تو بھی یہ لحن خفی ہے۔ اسی پہلی مثال میں اگر آپ دیکھ لیں الحمدللہ، یہ چونکہ پہلے زیر ہے تو اس کو للہ ہی پڑھنا ہے۔ اگر کوئی اس کو پڑھ دیتا ہے الحمدللہ تو یہ لحن خفی ہے۔ یا اسی طریقے سے غنہ زمانی نہ کرنا، اخفا نہ کرنا یا اس کی مقدار کم کر دینا، ان سب قسم کی اغلاط کو حضرت مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مراد لیا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ جو لحن خفی ہے، غلطی تو ہوتی ہے اس میں، لیکن اس میں لفظ کا حرف بھی باقی رہتا ہے، اس کی حرکت بھی باقی رہتی ہے، اس کا سکون بھی باقی رہتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس میں حرف تبدیل ہو جاتا ہے، ایسے نہیں ہے کہ اس میں حرکت تبدیل ہو جاتی ہے، ایسے نہیں ہے کہ اگر کسی لفظ پر کسی حرف پر ساکن ہے تو ساکن کی جگہ پر آپ متحرک پڑھ دیتے۔ یہ والی غلطیاں نہیں ہوتی، کیونکہ اگر یہ والی غلطیاں ہوں گی تو یہ لحن خفی نہیں ہوگا بلکہ یہ لحن جلی ہوگا۔ ہوتا کیا ہے اس میں، وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کوئی عارضی صفت ہوتی ہے، اس میں خلل واقع ہو جاتا ہے، اس صفت کا لحاظ نہیں رکھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے جیسے اس کو پڑھنا چاہیے تھا ویسے نہیں پڑھ پاتے ہیں، تو اس لیے اس کو لحن خفی کہا جاتا ہے۔ یہاں تک ہم اس کو کلیئر کر چکے ہیں۔ اگلی بار دیکھیں، صرف بعض صفات جو تحسین حروف سے تعلق رکھتے ہیں اور غیر ممیزہ ہے، یعنی لحن خفی کے اندر وہ صفات کے اندر خلل واقع ہوتا ہے جو تحسین حروف سے تعلق رکھتے ہیں۔ تحسین کہتے ہیں اچھا کرنا، خوبصورت کرنا، یعنی اگر ان صفات کا لحاظ رکھا جائے تو وہ لفظ اور وہ حرف اچھا اور خوبصورت پڑھا جاتا ہے، اس کا خیال نہیں رکھا جاتا، اور غیر ممیزہ ہے۔ اب غیر ممیزہ ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں صفت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے صفت لازمہ اور ایک ہوتی ہے صفت عارضہ۔ جو صفات لازمہ ہیں وہ ممیزہ ہوتی ہیں اور صفات عارضہ وہ غیر ممیزہ ہوتی ہیں۔ یہاں پر کیا مراد ہے؟ یہاں پر حضرت کی مراد صفات عارضہ ہی ہیں، لیکن یہاں پر ایک چیز اور آپ واضح رکھیں کہ یہ جو حضرت نے اصطلاح استعمال کی ہے کہ غیر ممیزہ سے صفات عارضہ مراد لی ہیں، اس طرف حضرت کی اپنی اصطلاح ہے۔ حضرت کے علاوہ جو دیگر اس فن کے مدون کرنے والے ہیں انہوں نے یہ اصطلاح استعمال نہیں کی ہے، کیونکہ حضرت نے خود یہ کیسے مراد لی، اس کی دلیل کیا ہے؟ کیونکہ حضرت خود ہی آگے چل کے فرماتے ہیں اگر ایسی غلطی ہوئی جس سے لفظ کا ہر حرف مع حرکت اور سکون کے ثابت رہے، صرف بعض صفات جو تحسین حروف سے تعلق رکھتے ہیں اور غیر ممیزہ ہے، یہ حضرت کے خود الفاظ ہیں۔ اس سے یہ والی بات واضح ہو گئی کہ تحسین حروف سے تعلق رکھنے والی صفات عارضہ ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے چل کے حضرت نے خود فرمایا کہ پہلی قسم کی غلطیوں کو لحن جلی اور دوسری قسم کی غلطیوں کو لحن خفی کہتے ہیں، اور صفات عارضہ میں غلطی کرنا یہ لحن خفی ہی ہوتا ہے۔ باقی رہی بات یہاں پر کہ صفات عارضہ ہے کون سی ہیں، اس کی کیا تعریف ہے، کیا وضاحت ہے، وہ انشاءاللہ ہم آگے چل کے خود ہی تفصیل سے باب آئے گا، اس کے اندر ہم اس کو تفصیل سے سمجھ لیں گے۔ یہاں تک تو بات ہوگی لحن خفی کی۔ اس کے بعد آگے بتا رہے ہیں کہ یہ اگر ادا نہ ہو، یعنی صفات عارضہ کا اگر آپ خیال نہ رکھیں تو خوف ہے عقاب کا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ کا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی کا خوف ہے۔ تحدید کا مطلب ہے ڈانٹ ڈپٹ کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی ہو سکتی ہے، کیونکہ جب لوگ قرآن مجید میں لحن خفی کریں گے تو اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو سکتے ہیں، کیونکہ صفات عارضہ کی وجہ سے حرف کے اندر خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ جب صفات عارضہ ادا نہیں کریں گے تو حرف میں وہ خوبصورتی نہیں رہے گی جس خوبصورتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ اسی کو علامہ جزری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان کیا ہے، وَهُوَ أَيْضًا حِلْيَةُ التِّلَاوَةِ وَزِينَةُ الْأَدَاءِ وَالْقِرَاءَةِ،
یعنی یہ علم تجوید اسی طرح تلاوت کا زیور بھی ہے اور فن ادا اور علم قرات کی زینت بھی ہے۔ تو یہ تو بات ہوگی۔ یہاں پہ آگے حضرت خود فرما رہے ہیں کہ پہلی قسم کی غلطیوں کو لحن جلی اور دوسری قسم کی غلطیوں کو لحن خفی کہتے ہیں۔ یہاں پہ حضرت خود فرمایا پہلی قسم کی غلطیوں کو لحن جلی اور دوسری قسم کی غلطیوں کو لحن خفی کہا جاتا ہے۔ تو یہاں تک لحن خفی کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ آگے چل کے تجوید کس کو کہتے ہیں، تجوید کی کیا تعریف ہے اور اس فن کا کیا موضوع ہے، وہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔